گیم پلٹ دی ہے خان صاحب کے ایک فیصلے نے، اور یہ اپنے کپڑے اتار کے خود میدان میں آ گئے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں ماننا. یہاں پہ فیصلے وہی ہوں گے جو عوام کے منتخب نمائندے. جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو اسپیکر ہیں وہ باہر نکل چکے ہیں. سر کیا چیزیں طے ہوئی ہیں؟ بس یہ تمام قانونی آئینی معاملات ٹھیک چل رہے ہیں. انشاءاللہ اجلاس ہوگا پیر والے دن اور ہم انتخاب سہیل کریں گے. افریدی ہی سی ایم بننے جا رہے بالکل بالکل انشاءاللہ. ہیں، سہیل افریدی ہی چیف منسٹر بننے جا رہے ہیں. سو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی یہ صورتحال ہے اس ٹائم یہاں خیبر پختونخوا اسمبلی کی. بابر سلیم سواتی جو اسپیکر ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے، وہ بھی یہاں پہنچ چکے ہیں اور اس ٹائم اجلاس ختم ہو چکا ہے اور یہ باہر آ چکے ہیں. یہ صورتحال ہے. سلمان اکرم راجہ موجود تھے. آفتاب عالم صاحب کیا چیزیں طے ہوئی ہیں؟ اہم میٹنگ تھی کیونکہ بہت کوشش کی گئی راستہ روکنے کی، اور پھر ایون کہ پریس ٹاک ہوئی اور آج بھی کہا گیا کہ عمران خان انتشار چاہتا ہے. کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ. چیزیں طے نہیں ہوئی، میرے خیال میں چیزیں کلیئر ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہمارا استعفیٰ آ گیا تھا چیف منسٹر صاحب کا 8 تاریخ کو رات کو 10:57 کے اوپر. وہ بھی موجود ہے، اس کی ریسیٹ بھی موجود ہے، لیکن وہ انکار کر رہے تھے. تو الحمدللہ آج دوبارہ ہم نے اس کا دوبارہ ایک ریٹریشن، ہاں ہینڈ ریٹرن دوبارہ لیٹر ہم نے وہ کر دیا. وہ ان کو ریسیو ہو گیا اور میرے خیال میں گورنر صاحب نے کہہ بھی دیا. میرے خیال میں پہلے لوگوں کا یہ میرے خیال میں ارادہ تھا کوئی مس ایڈونچر کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ اس چیز کا جو ہے پھر ریپرکشن بڑے خراب ہوں گے. اچھا، کیونکہ آپ وزیر قانون ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کیا کوئی ایسا قانونی پہلو ہے کہ سہیل افریدی کا راستہ روکا جا سکے؟ میرے خیال میں دیکھیں جس طرح بڑی وضاحت سے سلمان اکرم راجی صاحب نے اندر بیان کیا کہ دیکھیں کنسٹیٹیوشنل جتنی بھی پوسٹ ہیں اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو استعفیٰ دیں اور وہ ان کی مرضی ہے کہ وہ قبول کرے نہ کرے. اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ کلیئر ہے کہ جب وہ دا مومنٹ ہی ٹینڈر دا ریزائن اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی ایکسیپٹڈ اور افیکٹڈ. تو اس طرح ہے کہ وہ جب دے دیتے ہیں تو یہ افیکٹو تصور ہو جاتا ہے کہ اس کا استعفیٰ ہو گیا. لیکن وہ تنگ کرنے کی باتیں تھی، تو میرے خیال میں ٹھنڈے دماغ سے سوچا ہوگا لوگوں نے. اور دوسری بات کہ سہیل افریدی صاحب تو چونکہ خان صاحب کا حکم ہے اور خان صاحب کا حکم سرانکوں پہ ہے، الحمدللہ ہمارے تمام دوست ہمارے ایم پی ایز جو ہیں وہ کڑے ہیں اور کڑے رہیں گے. تو انشاءاللہ نہ وہ نوٹ ایجاد ہوا ہے جس میں خان صاحب کے سپاہی کی کوئی قیمت لگا سکے، اور انشاءاللہ نہ یہ ان میں اتنا جرت اور دم خم ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سر آپ بتائیں، کیونکہ کہہ رہے تھے کہ کوئی تحریک انصاف کے کوئی ایم پی اے جا سکتے ہیں یا 20 جا سکتے ہیں، کتنی تعداد تھی؟ تعداد مکمل ہے؟ الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ایم پی ایز وہ عمران خان کے ٹائیگر، عمران خان کے سپاہی، اس میں ان کو کوئی کامیابی نہیں ہوگی. کوئی ایم پی اے یہ خرید نہیں سکتا، نہ اس کی قیمت یہ لگا سکتے ہیں. کیونکہ خان صاحب جس طرح ڈٹے ہوئے ہیں، اسی طرح ان کا ہر ایک ٹائیگر، ہر سپاہی، ہر ایم این اے، ہر ایم پی اے اور ہر ورکر اس طرح ڈٹا ہوا ہے، خان صاحب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ان کو کوئی کامیابی نہیں ہوگی کوئی انشاءاللہ. کامیابی نہیں ہوگی. انشاءاللہ نہیں ہوگی. چیف منسٹر وہی ہوں گے جو سہیل افریدی، جو عمران خان نے اڈیالہ جیل سے پیغام بھیجا؟ بالکل وہی ہوگا، کیونکہ وہ عوامی نمائندے، عوام نے سلیکٹ کیے ہے. وہ کوئی فارم 47 والا نہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو عوام کا مینڈیٹ حاصل ہے، اور عوام ہی عوام کا نمائندہ ہے. تو عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے جتنے بھی عوام ہیں سب کی وہ امیدوار ہے طرف وہ کامیاب ہو گئے. بہت شکریہ جی. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جنید اکبر صاحب بھی پہنچے ہیں. جنید اکبر صاحب یہ بتائیں، اہم میٹنگ تھی اور پھر اسمبلی میں اہم میٹنگ جو کال کی گئی، اس کی کیا ریزن تھی اور کیا چیزیں اس ٹائم فائنلائز ہوئی؟ نہیں، اصل میں وہ جو قانونی چیزیں ہے اس سے رہنمائی لینی ہے کہ کہاں پر، کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ ریاست وہی لوگ ہے. جب خان صاحب پہ عدم اعتماد کی بات آئی تھی تو اسپیکر صاحب کو کہہ رہے تھے کہ اپنی ذمہ داری پوری کرو. تو آج گورنر صاحب کو نہیں کہہ رہے، مختلف ہتھ استعمال کر رہے. تو اس کے لیے لیگل ہم چاہتے کہ ہم لیگل کیا ہے، اگر اس طرح کے حالات ہے تو پھر ہمارے پاس دیگر آپشن کیا ہے. انشاءاللہ ہماری تیاری پوری ہے. میری پوری کوشش ہوگی کہ جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے سہیل افریدی صاحب، اس کو ہم مشترکہ ساری پارٹیوں سے، میں آج انشاءاللہ تعالی باقی پارٹیوں سے بھی ملوں گا، اور میری یہ کوشش ہوگی کہ ان کو ہم ان اپوز جو ہے چیف منسٹر بنائیں گے بلا مقابلہ. انشاءاللہ.
اچھا یہ بتا دیں کہ ایک طرف آج آصف صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے یہ فیصلہ کر کے انتشار کو دعوت دی ہے، انتشار کرنا چاہ رہا ہے اور اس کا جواب دیا جائے گا، اور آج یہ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے سب سے زیادہ بڑا انتشار تو خواجہ آصف صاحب خود ہے، تو اگر اس سے وہ اگر انتشار کی بات کرے تو میرا خیال یہ زیادتی ہے، تو اس سے کوئی بات نہیں، وہ پڑھا لکھا بندہ ہے، وہ پارٹی سے لائل ہے، اور اس کے پاس جوان خون ہے۔ اصل میں ہماری آپ کو پتہ ہے کہ یوتھ کی اکثریت ہے یا اس کی لوگوں کی اکثریت ہے، تو یہ اصل میں اس کا ہے قصور تو ہے، گناہ ہے، وہ یہ ہے کہ لوور مڈل کلاس کا بندہ ہے۔ یہاں پر پاکستان میں وہی لوگ چیف منسٹر بنتے ہیں جس کی وسائل بہت زیادہ ہو، جس کے خاندان کے سے لوگ پیچھے سے بیک گراؤنڈ اس طرح کا ہو کہ لوگ اس کو، چونکہ عمران خان نے سیاست تبدیل کی ہے اس لیے ان لوگوں کو تکلیف اس طرح ہے کہ اب لوور مڈل کلاس کے لوگ اسمبلی میں آنا شروع ہو گئے، اور ابھی وہ چیف منسٹر کی پوزیشن۔ اجلاس کل طلب کیا جائے گا؟ یہ انشاءاللہ آج بتا دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ بتا دیا جائے گا۔ عرفان سلیم صاحب، آپ کے چہرے پہ جب بھی یہ فیصلہ آنے کے بعد ہم نے دیکھا مسکراہٹ نظر آئی ہے۔ میں تو ہمیشہ مسکراتے رہتا نہیں نہیں، لیکن اب کو مسکراہٹ کوئی ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہے، اور کیا سمجھتے ہیں اس فیصلے پہ، اور جو آپ نے دوسری طرف سے بھی آوازیں سنی ہے، کیا کہیں گے؟ گیم پلٹ دی ہے خان صاحب کے ایک فیصلے نے، اور یہ اپنے کپڑے اتار کے خود میدان میں آ گئے کہ ہم نے یہ نہیں ماننا۔ یہاں پہ فیصلے وہی ہوں گے جو عوام کے منتخب نمائندے جو فیصلہ کریں گے، اور خان صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ پوری تحریک انصاف آپ دیکھ لیں کہ ایک آواز ہو گئی ہے اور ایک ساتھ کھڑی ہے۔ میں ان کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں، اس طرح روزانہ پریس کانفرنسز کیا کریں، ہفتے میں ایک پریس کانفرنس ضرور کیا کریں، ہمیں بڑی انرجی ملتی ہے۔ ہم جب ہے نا، ہمیں جب انرجی ملتی ہے تو ہماری پارٹی اکٹھی ہو جاتی ہے، ہم تمام اختلافات بھول کے ایک کی مقصد کے پیچھے جاتے ہیں کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی، اور عمران خان کا جو فیصلہ ہے اس کو جو ہے ہر حال میں خیبر پختونخوا میں نافذ ہو کے رہے گا۔ اگر کوئی مائی کا لال جو ہے ہمارا خان صاحب کا یہ فیصلہ نہ بدل سکتا ہے اور نہ روک سکتا ہے۔ اگر کسی میں ہمت ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ چلیں آپ اپنا آپ زور چیلنج بازو آزمائیں، آپ چیلنج کر رہے ہیں کہ کوئی مائی کا لال اس فیصلے کو بازو آزمائیں، زور بازو اپنا آزمائیں، انشاءاللہ تعالی العزیز۔ یہ ریاست عوام سے ہے، اور عوام کے منتخب نمائندوں نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ یہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی ایک مرتبہ پھر تحریک انصاف کے ایک عام گراس روٹ لیول کے کارکن کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ منتخب کرے گی۔ اور آپ دیکھیں پوری جو مرجڈ ایریا ہے، جو فاٹا کا علاقہ ہے، تمام فاٹا کے لوگ جو ہے وہ خوش ہیں۔ روزانہ آپ دیکھیں ہر گھنٹے بعد پریس کانفرنسز ہو رہی ہے، قبائلی مشران اور قبائلی نمائندگان جو ہے وہ مسلسل پریس ایسا کانفرنسز ممکن تو نہیں ہے جس طرح 26ویں آئینی ترمیم پہ رات کے وقت اچانک تحریک انصاف کے ایم این ایز پہنچ جاتے ہیں اور وہ دوسری نشستوں میں بیٹھ جاتے ہیں، تو یہاں تو ایسا کوئی ممکن نظر نہیں آتا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی العزیز، لوگ اپنی کوشش کریں گے، لیکن ہم تو دیکھیں ہمیں مزہ تو اس وقت آتا ہے جب حکومت ہماری نہیں ہوتی، ہم پھر کھل کے کھیل سکتے ہیں۔ حکومت ہوتی ہے، ہمارے ہاتھ باندھے ہوتے ہیں، ہم اس وقت نہیں کھیل سکتے۔ ہماری پچ پہ آ کر انہوں نے کھیلا ہے، اور ہماری پچ پہ جب کھیلتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کپتان ہمارا عمران خان ہے اور ہم سب اس کے کھلاڑی ہیں، مقابلہ ہوگا۔ بہت شکریہ جی۔ سو آپ دیکھ سکتے ہیں جو اہم اجلاس تھا وہ مکمل ہو چکا ہے۔ جنید اکبر، سلمان اکرم راجہ، پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین، بابر سلیم سواتی جو اسپیکر ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے، وہ باہر آ چکے ہیں، اور یہ جنید اکبر نے کہا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ سہیل افریدی کو بلا مقابلہ جو ہے وہ چیف منسٹر بنایا جائے، اور جو گورنر کی جانب سے بھی جو ڈیزائن ہے وہ قبول کر لیا گیا ہے، وہ موصول ہو چکا ہے، اور جب موصول ہو جاتا ہے تو وہ قبول ہو جاتا ہے۔ باقی اجلاس کب طلب کیا جاتا ہے آپ کو بتاتے رہیں گے، آپ کو دکھاتے رہیں گے، آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔